الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس خالق دو عالم کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا معبود برحق ہے. بعدہ درود و سلام ہو بے شمار انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار وطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اپنے امانتوں کا ذکر کیا ہے. یہ جو امانت ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ نے یہ امانت کو پیش کرنا چاہا. سب سے پہلے اپنا امانت اللہ رب العالمین نے آسمان پہ پیش کرنا چاہا. آسمان نے امانت کو لینے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس امانت کو زمین پر پیش کیا. زمین نے اس امانت کو انکار کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا. پہاڑوں نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا. اس امانت کو اٹھایا تو انسان نے اٹھایا. جس امانت کو آسمانوں نے واپس کر
کر دیا، زمین نے واپس کر دی، پہاڑوں نے ریجیکٹ کر دیا. کہا اللہ رب العالمین اس امانت کو اٹھانے کے میرے اندر طاقت نہیں ہے. وہ امانت حضرت انسان نے اٹھایا. قرآن کریم آپ اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ اے میرے نبی میں نے اس امانت کو پہاڑ کے اوپر نازل کرنا چاہا، پہاڑ نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا. اس امانت کو ہم نے زمین کے اوپر ڈالا، زمین نے اس امانت کو قبول نہیں کیا. اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر ڈالا، آسمانوں نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا. زمین نے کہا، پہاڑوں نے کہا، آسمانوں نے کہا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا کہ اے اللہ رب العالمین اس تیری امانت کو اٹھانے کے لیے میرے اندر صدق اور طاقت نہیں ہے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور ڈر گئے، یہ سارے کے سارے چیز ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے کے لیے. پہاڑ نے کہا اے اللہ رب العالمین میں اس امانت کو اٹھا نہیں سکتی ہوں، اٹھا نہیں سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت اتنی قوت نہیں ہے. زمین کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین میں تیری اس امانت کو اٹھا نہیں سکتی. اور یہ سارے کے سارے لوگ اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس امانت کو اٹھا لیا، انسان نے اٹھایا. اور انسان نے اس امانت کو اٹھا تو لیا لیکن اس امانت کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکا. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَقَالَ الْإِنسَانَ ظَلُومًا جَهُولًا انسان سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ ناشکر اللہ رب العالمین کا ہے. یہ امانت کیا چیز کی ہے؟ کون سی امانت ہے؟ یہ امانت سے مراد بہت سے اقوال امانت کے آتے ہیں. ایک قول ہے کہ امانت کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا. امانت سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو نہ پہاڑ نے اٹھایا، نہ زمین نے اٹھائی، نہ آسمانوں نے قبول کیا. سارے کے سارے لوگوں نے کہا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اللہ رب العالمین مجھے ڈر لگتا ہے اس امانت کو اٹھانے کے لیے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس امانت کو اٹھانے والا انسان انہو کانا ظلومًا جہولا انسان نے امانت کو اٹھا لیا لیکن انسان سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا ناشکرا کوئی چیز نہیں ہے. مفسرین اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں کہ امانت کا مراد احکام الہی ہے، احکام شریعت ہے. امانت تو ہم نے اٹھا لیا، اس بوجھ کو ہم نے اپنے کندھوں پر تو سوار کر لیا لیکن ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس امانت کو ہم ادا کر سکیں. اس امانت کا نام ہے احکام الہی، شریعت الہی. آج ہم رب کے کون سے شریعت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ ہم رب کے کون سے طریقے پر اور نبی کے کون سے سنت کو ہم نے اختیار کیا ہے؟ نہ ہمارا چلنا نبی کے طریقے پر، نہ ہمارا بولنا نبی کے طریقے پر، نہ ہمارا کھانا نبی کے طریقے پر، نہ ہمارا سونا اور اٹھنا نبی کے طریقے پر. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن عزیز فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے نبی تمہارے لیے ایک آئیڈیا ہے اور اسی کو احکام شریعت کہا جاتا ہے. حکم الہی کو احکام شریعت کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نافذ کیا ہے وہ شریعت ہے، وہ اللہ کا احکام ہے. اور جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ شریعت محمدی ہمیں اس پہ چلنے ضروری ہے. آج ہم ایک بھی نبی کے احکام کو ادا نہیں کر پاتے ہیں اور یہ ایک طریقے سے نعمت بھی اللہ رب العالمین کا ہے احکام الہی.
آج اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحت و عافیت دی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نعمتوں کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اور اللہ کی نعمت اتنی عظیم ہے، کسی نعمت کو اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق پر نازل نہیں کیا، اٹھایا تو انسان نے اٹھایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان ہے جس کو ہم نے بہترین طریقے سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر وہ اللہ رب العالمین اس کی احکام شریعت نہ ہوتی، اللہ رب العالمین اپنا شریعت ہمارے اوپر نافذ نہ کرتا، اور اگر وہ جانوروں کی طرح ہمیں چھوڑ دیتا زندگی گزارنے کے لیے، تو انسان کتنا بھیانک لگتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت بہترین انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ آپ کا بڑا ہے تو ایک ہاتھ چھوٹا ہے، ایک کان بڑا ہے تو ایک کان چھوٹا ہے، ایک پیر بڑا ہے تو ایک پیر چھوٹا ہے۔ یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین انداز کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اور جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس نعمتوں کے بارے میں کل اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے۔ آج جس نعمت کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، ساری کی ساری نعمتوں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نافذ کیا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہے۔ آج ہمارے پاس تو مال کی فراوانی ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے گھر آج مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اس رب کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر گھر سے نکلتے ہیں باہر، شاید ہمیں کوئی مل جائے اور مجھے کچھ کھانا کھلا دے۔ گھر سے نکلتے ہیں، چند ہی قدم چلے تھے کہ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے نبی کے یار غار، اے نبی کے صحابی، اس چلچلاتے ہوئی دھوپ میں کس چیز نے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا، گھر چھوڑنے پر مجبور کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کئی دن ہو چکے ہیں، میں فاقے سے ہوں، میرے جسم کے اندر ایک لقمہ نہیں گیا ہے، کھانے کا ایک اناج نہیں گیا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اخرجنی الی الجوع، اے میرے بھائی، اے میرے نبی کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی چیز نے ہم کو بھی گھر سے نکالنے پر مجبور کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کئی دن کے فاقے سے ہیں، ان کے حلق کے اندر کوئی کھانا کوئی چیز نہیں گئی۔ دونوں نبی کے صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو درباری رسالت کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، شاید ہمیں وہاں سے کچھ کھانے کے لیے کچھ چیزیں مل جائیں۔ یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کیا ہے کہ آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتے ہوئے دھوپ کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے میرے صحابی، اس چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر کس چیز نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
भूख से निगाल होकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने घर छोड़ने पर मजबूर किया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी कई दिन के भूखे से हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्ते को उठाते हैं, अपने कमीज को उठाते हैं, आपके पेट पर भी पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो मेरे सहाबियों, वल्लाहि मा अखरजनी इल्ला अल-जू, अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कई दिन के भूखे से आए, इनके पेट में भी कोई लुकमा नहीं गया। ये जिस नेमतों पर हम इतराते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। भूख की वजह से नबी के दो सहाबी और नबी चिलचिलाती हुई धूप के अंदर घर से बाहर निकले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आए मेरे सहाबी, चलो शायद अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर चलते हैं, शायद वहां से हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए। नबी और नबी के दोनों सहाबी अबू बकर व उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे अबू अयूब अंसारी के घर जाते हैं। ऐसे अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाग की खेती के अंदर मौजूद थे, बगीचे में मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे दस्तक देते हैं। ऐसे अयूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी दौड़ती हुई आती हैं, कहती हैं कौन? पर्दे के आड़ से देखती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते हैं। ऐसे अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी सलाम का जवाब लेती हैं, कहते हैं आए उम्मे अयूब, आए अयूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, ऐसे अयूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मेरे घर पर आना मुबारक हो। उम्मे अयूब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बैठने का इंतजार करती हैं और दौड़ते हुए जाती हैं। ऐसे अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगीचे के अंदर खेती कर रहे थे। खबर देती हैं कि ऐ मेरे शौहर, आज मेरे घर के अंदर दुनिया के सबसे कीमती मेहमान आ गए हैं। ऐ मेरे शौहर, आज मेरे दरवाजे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं। ऐसे अबू अयूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये आवाज अपनी बीवी के जुबान से अल्फाज सुनते हैं तो कहते हैं कि मेरी बीवी, आज तो मेरी बातें खुल गई, आज मेरे घर पर दुनिया का सबसे कीमती मेहमान तशरीफ लाए हैं। ऐसे अबू अयूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कुछ कच्ची खजूरें और कुछ पक्की खजूरें, कुछ तर और खुश्क खजूरें लेकर आते हैं और ठंडा ठंडा पानी लेकर आते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तनाउल फरमा लीजिए, इसको खा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कच्ची खजूरें आपने खाई, कुछ पकी हुई खजूरें आपने खाई। अबू अयूब अंसारी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के के मदीने के अंदर ये रिवाज था, जब वहां कोई वहां मेहमान आया करता था तो वहां गोश्त का इंतजाम पहले कर दिया करते थे। अबू अयूब अंसारी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तक आप नाश्ता कीजिए, खजूरों को खाइए, मैं जाता हूँ और बकरी का बच्चा ज़बह करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम उस बच्चे को मत ज़बह करना, उस बकरी को मत ज़बह करना जो दूध देने वाली हो। फिर अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं, एक बकरी का बच्चा काटते हैं और गोश्त को बनाते हैं। सालन बनकर जब तैयार हो जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर वो सालन आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों सहाबी दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी को लिया और उस पर गोश्त का थोड़ा सा टुकड़ा रखा और कहा, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये थोड़ा सा रोटी है और गोश्त का टुकड़ा है, ले जाकर मेरे लख्त जिगर है फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे आओ। मेरी बेटी भी मेरी लख्त जिगर कई दिन के फाकों से है, उनके हलक के अंदर एक लुकमा नहीं गया है। आए अबू अयूब अंसारी, जाओ इस खाने को मेरी बेटी है फातिमा को देकर आओ।
میری بیٹی فاطمہ میری لختی جگر کئی دنوں کے فاقے سے ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گوشت لیتے ہیں اور تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اپنے منہ کے اندر تناول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ آپ جب سورۃ تکاثر اٹھائیں گے، سورۃ تکاثر کے اندر ایک آیت ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے زبان پر رکھتے ہیں، اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے زبان پر رکھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے صحابہ، یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آسودہ ہو گئے اس کھانے کو کھا کر، آج اس لذیذ کھانے کو کھا کر تمہارا پیٹ بھر گیا ہے۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں کل اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ آج کتنی نعمت ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں کل سوال کرے گا۔ یقول النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یقول النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ الامام فالامام راع ومسئول عن رعیتہ، جو قوم کا ذمہ دار ہے، جو قوم کا مکھیا ہے، جو گاؤں کا پردھان ہے، جو اس شہر کا راجا ہے، اس کی پوری رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع علی اہلہ، آدمی اپنے گھر کا گارجن، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس آدمی کو اس کے گھر کے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے اولادیں دی تھی، میں نے تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، میں نے تجھے مال و دولت کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس مال و دولت کو کہاں خرچ کیا؟ شراب کے اڈے پہ تو نہیں گوایا، جوئے کے اندر تو نہیں اڑایا، غلط چیزوں کے اندر اس مال کو تو صرف نہیں کیا۔ اس نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اس کے گھر والوں سے سوال کیا کرے گا۔ باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، باپ تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن بیٹا بے نمازی ہے، بیٹا بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے، 10 سال کی عمر کو کراس کر گیا ہے اور اس کے اوپر 10 سال کے بعد نماز فرض ہو چکی ہے، وہ نماز ادا نہیں کرتا ہے، باپ تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس بیٹے کے بارے میں اس کے بعد سے سوال کیا جائے گا، اے میرے بندے، تو نماز تو پڑھا کرتا تھا، لیکن نماز کے لیے اپنے اولاد کی تلقین کیوں نہیں کی؟ اے میرے بندے، تو نماز پڑھا کرتا تھا، نماز کے لیے اپنی بیوی کو تلقین کیوں نہیں کی؟ اے میرے بندے، تو نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن تیرے والدین بے نمازی تھے، تو نے ان کو نماز پڑھنے کی ہدایت کیوں نہیں دی؟ اس کے بارے میں اس گارجن سے سوال کیا جائے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہم کتنے بڑے متقی ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن اگر جو ہمارے ماتحت میں ہیں، جو ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں، جن کے ہم حاکم ہیں، جنہیں ہم کھلاتے پلاتے ہیں، اگر وہ برائی کے راستے پہ جا رہا ہے اور ہم نے اس کو اس راستے سے ہٹایا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم سے کل سوال ہے۔ والمرأۃ راعیہ علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی ہے، ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس عورت کو اس گھر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان اپنے آپ میں ایک گارجن ہے اور ہر انسان سے اس کے عبادت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم اس چیز میں پیچھے ہیں، اس رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس انسان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
اس انسانوں کا جو انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے ذمہ داری ڈالی ہے، جو بوجھ ڈالا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بہت پیارے انداز میں اللہ رب العالمین انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے صحیح و سالم بنایا، میں نے تیرے دماغ کو صحیح کر دیا، میں نے تیرے ہاتھ اور پاؤں کو صحیح و سالم بنایا، میں نے تجھے ہر چیز سے ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا۔ ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، تجھے رب کریم سے کس چیز نے غافل کیا ہے؟ رب سوال کرے گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے، مجھے کس چیز نے رب سے غافل کیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور میں نے تجھے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے الست بربکم، اپنے بندوں سے سوال کرتا اللہ رب العالمین، اپنے نافرمان بندوں سے، پرہیزگار بندوں سے بھی سوال کرتا ہے، نافرمان بندوں سے بھی سوال کرتا ہے الست بربکم، اے میرے بندے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کتنا بڑا جملہ ہے، اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے الست بربکم، اے میرے بندے، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اگر انسان کہتا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، بندگی کے لائق صرف تو ہی ہے، پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تو اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اے میرے بندے تو پھر کس راستے پہ چل پڑا ہے؟ اے میرے بندے، تو نے کس شرک کا راستہ اختیار کر لیا؟ اے میرے بندے، تم نے نماز سے کس چیز میں غافل کر دیا؟ اے میرے بندے، پھر تو میرے سامنے آ کر اپنے سر کو جھکاتا کیوں نہیں ہے؟ اے میرے بندے، تجھے کس چیز نے اس دنیا کے اندر غافل کر دیا؟ یہ جملہ انسان کو جھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ الست بربکم، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ کون سے راستے پہ جا رہے ہو؟ کون سی چیز اس دنیا کے اندر جو تمہیں پڑھا دے؟ آج رب کی عبادت نہیں کرتے ہو تو کون سی ایسی شخص ہے جو تمہیں جنت کے اندر لے جا کر پہنچا دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، نبی کے شریعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو تمہیں جنت کے کہانے پر لے جا کر پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے مخاطب کیا ہے کہ ہم نے انسان پر بوجھ ڈالا اور انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے۔